عام انتخابات فورسز انتخابی عملے کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالیں گی. فورسز پولنگ افسران کے کام میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کریں گی. کسی بھی اہل ووٹر کو پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے سے نہیں روکیں گی. عام انتخابات میں فوج کوئک ری ایکشن فورس کے طور پر تعینات ہوگی. سول آرمڈ فورسز اور افواج پاکستان کی تعیناتی سے متعلق اہم معلومات جاری. سیکیورٹی کی پہلی ذمہ داری پولیس، رینجرز اور ایف سی دوسرے مرحلے میں آئے گی. انتخابی سامان کی ترسیل، گنتی اور آر او آفس تک منتقلی کے لیے سیکیورٹی دی جائے گی. افواج پاکستان آرٹیکل 245 کے تحت معاونت کریں گے. انتخاب کے روز دفعہ 144 کے تحت ہتھیاروں کی نمائش پر پابندی ہوگی. انتخابی دنگل سج گیا. 2 صوبوں میں سامان کی ترسیل مکمل. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بیلٹ پیپر پہنچا دیے گئے. سامان بائی ایئر سخت ترین سیکیورٹی میں بھیجا گیا. بلوچستان سے این اے کی 16 نشستوں کے لیے بیلٹ پیپر ارسال. صوبائی اسمبلی کی 51 نشستوں کے لیے سامان فراہم کر دیا. کے پی سے این اے کے 45 اور صوبائی اسمبلی کے 115 حلقے شامل. ادھر راولپنڈی اور مری میں سامان کی ترسیل شروع کر دی گئی. راولپنڈی کے کمپلیکس اور مری کے اسکول میں سامان منتقل کیا گیا. باحفاظت منتقلی اور فل پروف سیکیورٹی کے لیے پلان ترتیب دے دیا گیا. انتخابی سامان کی حفاظت کے لیے اہلکاروں کی ڈیوٹیاں 3 شفٹوں میں لگ گئیں. سامان آروز کے ذریعے پولنگ سٹیشن تک پہنچایا جائے گا. مہینوں سے کام ہو رہا ہے، چاہے آئی بی ہے اور آئی ایس آئی ہے اور باقی جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پاکستان کی، وہ تمام کی تمام اسی کی روشنی میں سیکیورٹی پلان بنایا گیا ہے. اسی کی روشنی میں آرمی کا بیک اپ بھی ہے اور رینجرز کا بھی ہے. فوج عوام کے پیچھے کھڑی ہے اور جو ہماری کیئر ٹیکر حکومت ہے، یہ دونوں مل کے پولنگ الیکشن کمیشن کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں سے تمام کے تمام سبکدوش ہو جائیں. اس کے لیے مکمل تیاری ہے. ملک میں 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے. نگران وزیر اطلاعات سندھ احمد شاہ کی نیوز کانفرنس. کہا پولنگ سٹیشنز پر پولیس اور رینجرز. حساس پولنگ سٹیشنز میں فوج تعینات ہوگی. تمام پولنگ سٹیشنز میں کیمرے نصب کر دیے. ڈیٹا ہمارے پاس محفوظ رہے گا. ووٹ چوری کی کوشش کرنے والوں کو مایوسی ہوگی. مزید بولے الیکشن ڈیوٹی سے غیر حاضر ہونے والوں کے خلاف پہلا ایکشن لیا جائے گا. انتخابات کا مارکا صرف 5 روز کی دوری پر. سیاسی جماعتوں کی مہم کا فائنل راؤنڈ جاری. امیدوار ایڑی چوٹی کا زور لگانے لگے. نون لیگ نے فیصل آباد میں پنڈال سجا لیا. نواز شریف اور مریم نواز خطاب کریں گے. دھوبی گھاٹ میں پارٹی پرچموں کی بہار آ گئی. لیگ کی قیادت کا بذریعہ ہیلی کاپٹر زرعی یونیورسٹی پہنچنے کا امکان. 500 پولیس اہلکار سیکیورٹی کے لیے تعینات کر دیے گئے. پیپلز پارٹی آج سندھ میں میدان سجائے گی. شکارپور سے کشمور کندکوٹ تک ریلیاں شیڈیول. مختلف مقامات پر بلاول بھٹو کارکنان سے خطاب کریں گے. جیکب آباد کے نمائش گراؤنڈ میں پاور شو کی تیاریاں مکمل. چیئرمین پیپلز پارٹی کارکنوں کا لہو گرمائیں گے. آصفہ بھٹو تیر کی جیت کے لیے نوشہر و فیروز میں متحرک ہو گئی. کارکنوں نے مختلف مقامات پر استقبال کے لیے تیاریاں پکڑ لی. ادھر ایم کیو ایم نے حیدرآباد میں پاور شو کی تیاری کر لی. خالد مقبول، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنما خطاب کریں گے. ہمیں اپنا احتساب خود کرنا ہوگا کہ ہمارے اوپر یہ 2 مصیبتیں کیوں مسلط ہیں. کیوں یہاں پر بدامنی ہے. کیوں لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم جلسے میں جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے کہ فلاں علاقے میں مت جاؤ، فلاں جلسے میں مت جاؤ، گھر سے باہر مت نکلو. انتخابات میں بھی عوام کے پاس مت جاؤ، کمپین مت چلاؤ، خطرہ ہے تمہاری زندگی. آج ملک میں بدامنی کیوں ہے؟ الیکشن مہم چلانے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ سربراہ جے یو آئی فیک اچانک میں جلسے سے خطاب. کہا پاکستان کی عمارت کو ہلایا گیا. آپ کہتے ہیں آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. معیشت کو تباہ کرنے والے اپنا احتساب خود کریں. مولانا فضل الرحمان مزید بولے ہر سیاسی جماعت کا اپنا اپنا نظریہ ہے. عوام کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے. ہم نے ہمیشہ تحمل اور استقامت سے سیاست کی.
تحریک انصاف نے لیاقت باغ میں انتخابی جلسے کی اجازت مانگ لی۔ NH56 سے آزاد امیدوار شہریار ریاض نے ڈپٹی کمشنر کو تحریری درخواست دی۔ 3 سے 6 فروری کے درمیان لیاقت باغ میں جلسے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ دوران عدت نکاح کیس اڈیالہ جیل میں زیر سماع، سینئر سول جج قدرت اللہ کیس سن رہے ہیں۔ استغاثہ کے گواہان پر جرح جاری، بشرا بی بی کو پولیس کے سخت پہرے میں اڈیالہ جیل لایا گیا۔ علیمہ خان، ڈاکٹر عثمہ اور نورین خانم بھی موجود۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا نکاح کیس خارج کرنے کی درخواست نپٹانے کا تحریری فیصلہ جاری۔ دھوکہ دہی سے نکاح کے الزام میں جاری سمن کالعدم قرار دینے کی استدعا مسترد۔ فیصلے کے مطابق فراڈ سے نکاح کے الزام میں سمن جاری کرنے میں قانون کی خلاف ورزی نہیں پائی گئی۔ نکاح ہوا، جب ہوا اس وقت میں وٹنس تھا اور عدت جو پوری نہیں ہوئی تھی وہ یہ ثابت ہوا وہاں پر۔ آپ ایک پارٹی کے اتنے بڑے لیڈر خود کو کہلاتے ہیں اور آپ خود جھوٹ پر ایک ایسی اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں اور لوگوں کو آپ بڑے بڑے درس دیتے ہیں۔ تکلیف سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی گمراہ کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا نکاح دوران عدت ہوا، میں اس نکاح میں بطور گواہ شریک تھا۔ اون چودھری کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات چیت، کہا عدالت میں جو بیان دیا سچ پر مبنی ہے، اپنی زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کے لیے تقریریں کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی نے وزیراعظم آفس کا غلط استعمال کیا، 1573 ملین کا مالی فائدہ اٹھایا، فراڈ کے ذریعے پبلک پراپرٹی حاصل کی گئی۔ توشخانہ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری، لکھا دونوں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مرتکب پائے گئے۔ سیٹ کی مالیت پرائیویٹ تخمینہ سے کہیں زیادہ تھی۔ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہا۔ جیل میں گزارا ہوا وقت سزا میں شامل تصور ہوگا۔ یہ ظلم ستم جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ عام آدمی دیکھ رہا ہے کس انداز سے ٹرائل ہو رہے ہیں، کس انداز سے ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہے، کس انداز سے بغیر کراس ایگزامینیشن کے کس طرح وکیل صفائی کو نکالا جاتا ہے، بلکہ پابند کر دیا جاتا ہے۔ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وکیل صفائی جہاں تھے وہاں پر بندوقیں تانی گئی ہیں۔ یہ کچھ جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا وہ بھی آج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والا ظلم ڈھکا چھپا نہیں، وکیل صفائی پر بندوقیں تانی جا رہی ہیں۔ وکیل تحریک انصاف حامد خان کی میڈیا سے گفتگو، بولے وکلا جانتے ہیں آج جو کچھ ہو رہا ہے ماضی میں ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا۔ مرضی کا وکیل حاصل کرنے کی اجازت نہیں مل رہی، بنیادی حقوق پامال ہونے سے روکا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان نے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس شاہد جمیل نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا ہے۔ 2029 میں ریٹائر ہونا تھا، سینیورٹی لسٹ میں 11ویں نمبر پر تھے۔ پارٹی ممبران کی عام انتخابات میں مصروفیت، پی ٹی آئی نے 5 فروری کو ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن مؤخر کر دیے۔ ممبران نے مصروفیت کے باعث انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی کروانے کی درخواست کی۔ عام انتخابات کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کا نیا شیڈول جاری کیا جائے گا۔ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات کا باضابطہ شیڈول جاری کیا۔ نوجوانوں کے لیے ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے والے کھیلوں کا فروغ بہت ضروری ہے۔ انوار الحق کاکڑ کا پرائم منسٹر مائنڈ سپورٹس انیشیٹو کی تقریب سے خطاب۔ کھیل مختلف ملکوں کے درمیان رابطوں کا ذریعہ ہے۔ دنیا بھر میں بہت سے کھلاڑیوں نے مختلف شعبوں میں نمایاں کام کیا۔ چیس کے فروغ کے لیے کام کرنے والے متعلقہ افراد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔